نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ دعا دعا دعا، بار بار جو زور دیا جا رہا ہے کہ دعا کریں دعا کریں۔ دعا ہی وہ عمل ہے جو آپ کی مشکلات پریشانیوں کا حل ہے، جو آپ کے مصائب و آلام کا حل ہے، جو آپ کے رکے ہوئے کاموں کا حل ہے، جو آپ کی ضروریات اور خواہشات ہیں ان کی تکمیل کا حل وہ دعا ہے۔ خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دعا کی توفیق مل جائے تو خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم نے جو دروازے بند ہوئے پڑے ان کو کھلوانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کی جو کوشش ہے وہ دعا ہے، دعا ہی کے ذریعے سب کچھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مل جاتے ہیں دعا کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا کریں سب سے پہلے اللہ کی محبت، معرفت، اطاعت، فرما برداری مانگیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی حاجات مانگیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ پاک کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندے کو اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ کوئی بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ پھر ہم اللہ کے دروازے پہ جائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ضرورت ہے، میری حاجت پوری کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ جاؤ میرے دروازے سے دفع ہو جاؤ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کا کوئی عام سے عام انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کو بلا کر اپنے در سے خالی لوٹا دیں گے؟ خود ہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا ہے تو میرے دروازے پہ آ جاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو اپنے در سے خالی لوٹا دوں۔ تو اللہ پاک بہت حیا والے، کرم والے ہیں، اور اس بات سے حیا و شرم فرماتے ہیں کہ بندے کے ہاتھ کو خالی فرما دے، اور فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مشکلات پریشانیاں آ جائیں تو یہ تمہارا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے مومن کو خود رب تعالی حفظ و امان کے قلعے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ دعا کے ذریعے بندہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دین اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ دعا ہی ہے، اور دنیا کے ہر قسم کے مسائل کا حل اور صرف اللہ رب العالمین کے در پر ہاتھ پھیلانے میں ہے۔ دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی ترقی اور عروج کے حصول کا ذریعہ میرے بھائیوں وہ دعا ہی سے ممکن ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دور بھاگتے ہیں، لیکن جب بندہ ہر قسم کے حربے اور ہیلے اپنانے کے بعد تمام دروازوں سے قطع تعلق کر کے ایک رب العالمین اور احکم الحاکمین کے دروازے کا خود کو فقیر اور غلام بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو کر اس کے تمام معاملات کے خود کفیل بن جاتے ہیں، اور جس کا رب کفیل ہو جائے اس کے کیا کہنے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ انسان کے کارساز بن جاتے ہیں۔ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، امت کو ہر معاملے میں رہنمائی فرما کر اور راستہ دکھا کر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک مسلمان اپنی ضروریات کے لیے رب سے درخواست کس طرح سے منوانی ہے؟ مسلمان نے نفس و شیطان، انس و جن کے شر سے اور ان کے مکر و فریب سے کس طرح سے بچنا ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے اس نے کن اوراد اور اذکار کو اپنانا ہے اور کس وقت کیا پڑھنا ہے۔ صبح شام کے اذکار کو اپنا کر بندہ کیسے اپنے ارد گرد حفظ و امان کا قلعہ اور حصار لگا سکتا ہے؟ تو سب کے سب اہم ترین چیزیں ہیں، اور سب ہمیں قرآن و سنت میں واضح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک اور پیارے اور جانثار صحابہ کرام کے ذریعے تعلیم فرما کر اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ دعا سے صرف اور صرف اپنی ضرورت نہیں پوری ہوتی، بلکہ دعا ایک بہترین عبادت ہے، دعا ایک بہترین عمل ہے، ذکر بھی ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کی چھاؤں میں رہتا ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف ہوتا تھا۔ آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاشرے میں رہنا، سونا جاگنا، آپ کی گھریلو زندگی، اس کے اندر دیکھیں تو ہر چیز کی یاد میں اور ذکر میں ہوتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت یاد میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہتے تھے، دل اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جڑا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے جب انسان جڑ جاتا ہے وہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب یہ پریکٹس کرتا ہے اور زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو میرے بھائیوں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ابھی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو حاجتیں اس کے دل میں اٹھ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دیتے ہیں۔ جب اتنا مضبوط عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مل رہا ہے اور قرآن کے واسطے سے مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تو میرے بھائیوں اس سے بڑی غفلت اور اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دعا کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتے پھریں، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے پھریں، لوگوں کی منتیں کرتے پھریں، لوگوں کے ہاتھ دروازے کھٹکھٹانے سے، لوگوں کی منتیں کرنے سے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کچھ حاصل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ماتھا ٹیکنے سے حاصل ہوگا، کچھ حاصل ہوگا تو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حاصل ہوگا۔ دنیا کچھ بھی کرنا چاہے وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اگر دینے پہ آئے دے نہیں سکتی، روکنے پہ آئے روک نہیں سکتی۔ وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں دنیا والے رسوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز عطا بھی فرماتے ہیں اور عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کے حاجات کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایسی عبادت کو چھوڑنے سے انسان محروم رہتا ہے، تو اس عبادت کو اپنانے کی کوشش فرمائیں اور دعا کی طرف آئیں اور دعا اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے حالات کو کیسے نہیں بناتے۔ آج کا یہی سبق ہے کہ اللہ رب العزت کے دروازے پہ آئیں، اللہ کو منائیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ درد اور حاجتیں بتائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو خصوصی خزانہ غیب سے پورا فرمائیں گے۔